إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مولا متقیان کے ایام تقریباً اختتام پذیر ہیں، لیکن ہمارا دل چاہتا ہے کہ آج بھی مولا متقیان کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ ان میں سے ایک اہم روایت جو عام طور پر کم بیان کی جاتی ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ آج اسے شامل کریں کہ جب مولا متقیان پر ضربت لگ چکی تھی اور اصحاب بیت الشرف کے باہر انتظار کر رہے تھے اور اطلاع ملنے والی تھی کہ اب کیا کیا جائے گا اور ابن ملجم کے ساتھ کیا ہونا ہے، مولا کی کیا طبیعت ہے اور کیا کیفیت ہے، تو لوگوں کا جب جمع غفیر جمع تھا تو مولا متقیان نے اپنے بیٹے امام حسن سے فرمایا، بیٹا حسن ان سے جا کر کہو یہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، یہ اپنے اپنے کام کاج کو انجام دیں، یہ اپنی زندگی کو متاثر نہ کریں، یہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ امام حسن حکم امام میں اور حکم بابا کے اندر ان کے پاس آئے اور آواز بلند کی کہ میرے مولا اور میرے بابا یہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، اور اگر وہ صحت مند ہو گئے اور انہیں شفا مل گئی تو خود ہی ابن ملجم کے بارے میں فیصلہ صادر کریں گے، اور اگر نہیں ملی تو نیا حکم خود ان کے ورثہ تعیین کریں گے۔ یہ اعلان ہونے کے بعد بعض اصحاب چلے گئے، پھر دوبارہ سے تاکید کی گئی اور پھر بعض اصحاب اور چلے گئے، اور ایسے ایسے سب اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے سوائے ایک شخص کے جس کا نام جناب ازبق بن نباتہ ہے۔ یہ کھڑے رہے اور امام حسن نے فرمایا کہ اے ازبق، کیا تم نے نہیں سنا کہ تمہارے مولا نے کیا فرمایا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ؟ جناب ازبق یہ فرماتے ہیں کہ فرزند رسول، میں تو اپنے مولا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے مولا اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور میں ان کے آخری دیدار سے محروم رہوں، اس لیے اگر آپ مجھے یہ اجازت دیں اور عنایت کریں تو میں ایک مرتبہ اپنے مولا کی پھر سے زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسن گھر میں تشریف لائے، مولا سے اجازت طلب کی اور مولا نے اجازت دے دی۔ امام حسن آئے اور کہا کہ اے اسبق، تمہیں تمہارے آقا نے اجازت دے دی ہے، اب تم ہمارے یہاں ہمارے گھر میں آ سکتے ہو۔ جناب اسبق جب کہتے ہیں کہ میں کمرے میں داخل ہوا جہاں پر حضرت علی مرتضیٰ بستر شہادت پر موجود تھے اور میری نگاہ حضرت علی کے چہرے انور پر پڑی تو میں پریشان ہو گیا اور اس سوچنے مجبور ہو گیا کہ آقا کا چہرہ زیادہ زرد ہے یا جو پٹی باندھی گئی ہے وہ زیادہ زرد ہے۔ اس قدر اس زہر کا اثر تھا کہ اس زہر کا اثر بڑھتے بڑھتے پیروں تک پہنچ چکا تھا، اور مولا کبھی اپنے دائیں پیر کو بائیں پیر پر رکھتے تھے اور بائیں پیر کو دائیں پیر پر رکھتے تھے۔ اس قدر شدید زہر تھا اس تلوار کے اندر۔ میں جب اپنے مولا کی خدمت میں حاضر ہوا میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ کچھ عنایت فرمائیں گے؟ میں آپ کے پاس کچھ دیر بیٹھنا چاہتا ہوں، شرف زیارت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت میرے مولا اور آقا نے فرمایا کہ اے اسبغ، اگر تم ہمارے پاس کچھ لینے کے لیے آئے ہو اور کچھ سننا چاہتے ہو اور حدیث رسول سے واقف ہونا چاہتے ہو تو ہم ابھی بھی تمہیں حدیث رسول بیان کر سکتے ہیں۔ اسبغ نے کہا کہ اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ آپ کی زبان سے میں پھر حدیث رسول سنوں۔ تو اس وقت میرے مولا نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں بھی نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور وہ بھی کسی مرض کے اندر بستر پر موجود تھے، تو انہوں نے میرے ہاتھوں کو تھاما تھا اور میرے ہاتھوں کو تھام کر یہ حدیث بیان کی تھی۔ میں مفہوم روایت آپ کے خم بیان کر رہا ہوں، اور یہ کہا تھا کہ اے علی، جاؤ تو ممبر پر، اور ممبر پر جانے کے بعد صحابہ کے درمیان یہ اعلان کر دو
کہ خدا لعنت کرے اس شخص پر کہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہو. دوسرا جملہ یہ کہنا کہ خدا لعنت کرے اس غلام اور عبد کے اوپر جو اپنے آقا کا نافرمان ہو. اور تیسرا جملہ یہ کہنا کہ خدا لعنت کرے ان افراد کے اوپر کہ جنہوں نے اجیر اور مزدور تو رکھ لیا ہے لیکن اس کی اجرت ادا نہیں کرتے ہیں. مولا متقیان مسجد میں تشریف لے گئے، ممبر پر تشریف لائے اور صحابہ کے مجمع کے درمیان فرمایا کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لعنت ہو اس شخص پر کہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، لعنت ہو اس شخص کے اوپر کہ جو اپنے مولا اور آقا کا نافرمان ہو، اور لعنت ہو اس شخص کے اوپر کہ جو اجیر کو اس کی اجرت ادا نہ کرے. تو صحابہ میں سے شخص کھڑا اور کہا کہ یا علی، آپ نے جو باتیں کہی ہیں وہ بہت نامفہوم ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کس مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو حضرت علی مرتضیٰ خود اپنی جانب سے وضاحت کرنے کے بجائے پھر نبی اکرم کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس کی وضاحت فرمائیے اور میں وہ وضاحت صحابہ کے درمیان رکھوں. تو نبی اکرم نے وضاحت کی اور وہی وضاحت میرے مولا ممبر پر تشریف لاتے اور فرماتے ہیں کہ جن والدین کی نافرمانی کرنے کے بارے میں اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں کہ جو نافرمان والدین ہو اس پر خدا کی لعنت ہو، وہ اور کوئی والدین نہیں، وہ محمد مصطفیٰ اور میں علی مرتضیٰ ہوں. اور نبی اکرم نے جا بجا فرمایا تھا کہ انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، تو جو اپنے باپ کا نافرمان ہو خدا اس پر لعنت نازل کرے. اس کے بعد دوسرا جملہ کہا کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے کہ جو اپنے آقا کا فرما بردار نہ ہو خدا اس پر بھی لعنت نازل کرے. کہا یہ آقا کون ہے، یہ مولا کون ہے؟ کہا وہی مولا ہے کہ جس کو غدیر میں کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اور آقا ہوں اس کے علی مولا اور آقا ہے. تو اگر کوئی اپنے مولا اور آقا کی نافرمانی کرے تو خدا اس پر بھی لعنت نازل کرے. اور تیسرا جملہ کہ لوگ اجیر کو اس کی اجرت عطا نہیں کرتے ہیں، اگر وہ ادا نہ کریں تو خدا اس پر لعنت نازل کرے. کہا وہ اجیر کوئی اور نہیں، خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں وہ اجیر ہوں اور میں نے تمہارے سامنے کار رسالت کو انجام دیا ہے اور اجرت میں کچھ نہیں مانگا ہے سوائے یہ کہ جو پیغمبر اکرم کو حکم دیا گیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول ان سے سوال کیجیے اور مانگیے اور کچھ نہ مانگیے مگر یہ کہ اپنے قربا سے محبت کریں، آپ کے قربا سے محبت کریں. یہ مودت اہل بیت کو، مودت قربا کو آپ ان سے طلب کیجیے. تو اگر کوئی شخص اجیر کو اس کی اجرت ادا نہ کرے تو خدا کی لعنت ایسے شخص پر نازل. کہ اے اسبق، یہ حدیث رسول تھی جو میں نے تمہیں بیان کر دی، اور اسبق کی معرفت کے اندر اضافہ ہوا کہ حقیقت میں کون ہے کہ جس کی فرما برداری کرنی ہے، کون ہے کہ جس سے محبت کرنی ہے، کون ہے کہ جس کا حق ادا کرنا ہے. اور اس کے بعد مولا کی آنکھیں بند ہو گئی. کچھ دیر کے بعد پھر مولا نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہا کہ اے اسبق ابھی تک یہاں پر ہو؟ اسبق نے کہا کہ ہاں مولا میں ابھی تک آپ کی خدمت میں ہوں، آپ حکم فرمائیے. کہا اے اسبق ایک اور حدیث سننا چاہتے ہو؟ کہا کیوں نہیں مولا، ایک اور حدیث بیان فرمائیے. تو پیغمبر اکرم کی ایک اور حدیث میرے مولا نے بیان کی اور کہا کہ جب محشر کا میدان ہوگا تو نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں کہ محشر کے میدان میں تمام انبیاء کے ممبروں کو سجایا جائے گا، لیکن میرے ممبر کو ان تمام انبیاء کے اوپر رکھا جائے گا اور پہلے زینے پر مجھے بٹھایا جائے گا. لیکن یاد رکھو اے علی، تمہیں اس ممبر کے دوسرے زینے پر بٹھایا جائے گا، اور اے علی تیسرے زینے پر جنت کا رضوان یعنی مالک جنت بیٹھے گا، اور چوتھے زینے پر مالک جہنم مالک دوزخ بیٹھے گا. اور پروردگار ان کے پاس جب چابیاں ہوں گی جنت کی اور دوزخ کی تو ان سے یہ کہے گا اور وہ خود یہ اعتراف کریں گے کہ پروردگار نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ یہ کنجیاں اور یہ چابیاں جو جنت و جہنم کی ہے ہم محمد مصطفیٰ کے سپرد کر دیں. اور جب ہمارے پاس یہ کنجی آ جائیں گی تو اے علی یہ ساری کنجیاں میں تیرے حوالے کر دوں گا، اور جو اب تجھے تھام لے گا وہ جنت میں جائے گا. اور پھر آگے حدیث کا جملہ یہ ہے اے علی تجھے تیرے اہل بیت تھامیں گے اور تیری اولاد اور پاک نسل کو ان کے چاہنے والے اور اصحاب تھامیں گے. اور یاد رکھ اے علی تو جیسے جیسے جنت کی طرف آگے بڑھتا جائے گا ویسے ویسے یہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے. اسبق نے یہ حدیث بھی سنی اور اس کے بعد اسبق یہ کہتے ہیں کہ میرے مولا اس دنیا میں باقی نہ رہے،
ایسے ایسے فضائل کے باب اور ایسے ایسے معرفت کی باتیں میرے مولا اپنے وقت آخر بیان کر کے گئے تھے، اور گویا ان احادیث کا پھر سے وہ خلاصہ ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا تھا، اے علی جب محشر کا میدان آئے گا تو تیرے ہاتھ میں جنت کا علم ہوگا، تیرے ہاتھ میں مومنین کا علم ہوگا، اس لیے تو آگے آگے چلے گا، پیچھے قوم چلے گی، تو پہلے داخل ہوگا، باقی سب بعد میں داخل ہوں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ قسیم الجنت والنار کو آج کے دن شہید کیا گیا۔ پروردگار اس قاتل پر اور جو اس قتل کے اندر شریک تھا سب پر اپنی لعنت نازل فرمائے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین علیہ السلام، ہم یہ نہیں کہتے اللہم لعن قاتل امیر المؤمنین، کہتے ہیں قتلۃ امیر المؤمنین۔ پروردگار صرف اس ایک قاتل پر نہیں بلکہ جو شریک قتل تھا پروردگار سب پر اپنی لعنت نازل فرمائے۔ اور بس اوقات لوگوں کو یہ لعنت بہت بری لگتی ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، اس لیے جیسا نبی نے فرمایا ہے ویسے ہم حکم کرتے ہیں۔ خود نبی نے فرمایا تھا، یا علی من قتلک فقد قتلنی ومن سبک فقد سبنی ومن ابغضک فقد ابغضنی، اے علی جو تجھے قتل کرے گا وہ تجھے نہیں، وہ میرا قاتل ہے۔ تو ہم ابن ملجم پر اور اس کے ساتھیوں پر لعنت نہیں بھیج رہے ہیں جو قاتل علی ہے، بلکہ وہ حقیقت میں قاتل نبی ہے جس پر ہم لعنت بھیج رہے ہیں۔ اور جو تجھ پر سب و شتم کرے گا وہ تجھ پر نہیں، وہ مجھ پر کرے گا۔ جو تجھ سے بغض اور کینہ رکھے گا وہ تجھ سے نہیں، مجھ سے بغض اور کینہ رکھے گا۔ بعض اوقات لوگوں کو یہ بات اتنی بری لگتی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں آپ ذکر الہی کیجئے، نہیں آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، نہیں آپ درود شریف کی تلاوت کیجئے، کیوں آپ لعنت بھیجتے ہیں؟ تو وہ قرآن کے جس کی تلاوت کرنے کا آپ کہہ رہے ہیں اسی قرآن نے کہا ہے کہ یہ ہستیاں جب مباہلہ کے میدان میں عیسائیوں کے مقابلے پر آئی تو حکم یہ ہے فلعنت اللہ علی الکاذبین، تو اللہ کی لعنت نازل ہو کاذبین کے اوپر۔ فلعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت کاذبین کے اوپر، جھوٹوں کے اوپر نازل ہو۔ تو اگر لعنت کو اتنی بری چیز ہے تو پھر پروردگار نے قرآن کریم میں کیوں جگہ دی ہے، اور کیوں کہا اے رسول آپ اپنے اہل بیت کے ساتھ جب جائیں تو یہ جھوٹوں پر لعنت بھیجیں؟ تو لعنت حکم اسلام ہے، سنت قرآن ہے، سنت نبوی ہے، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور جس شان کے ساتھ سورہ کوثر موجود ہے قرآن کے اندر، اسی شان کے ساتھ سورہ لہب بھی موجود ہے، جہاں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نبی کے فضائل بیان کریں، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو اسی طریقے سے نبی کے دشمنوں پر لعنت بھی بھیجی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو برباد ہو جائے، تیرا مال تجھے کام نہیں آئے گا، اور تیری بیوی بھی تیرے ساتھ جہنم کی مستحق قرار پائے گی۔ اور یہ تلاش کیجئے گا کہ ابو لہب کی بیوی کس کی بہن ہوتی ہے، تو سمجھ میں آئے گی کہ داستان کربلا کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ تو خود لعنت کا حکم قرآن کریم نے دیا ہے، اور سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے، سورہ آل عمران کی تلاوت کیجئے، سورہ نساء کی، سورہ مائدہ کی، سورہ توبہ کی تلاوت کیجئے، سورہ منافقون کی تلاوت کیجئے، تو جا بجا منافقین کے اوپر اور کافرین کے اوپر خدا کی لعنت نازل ہو رہی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ برائیوں سے نفرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، فتنہ فساد سے پرہیز کرنے کا، اور ان کے اوپر لعنت بھیجنے کا جو فسادی ہیں حکم دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے جو جس بری خصلت کا حامل ہے اس سے ہمیں اظہار بیزاری کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی کے اندر بھی موجود ہو۔ تو یہ لعنت کا حکم قرآنی ہے، اور مولا متقیان وہ ہیں کہ جو جنت میں سب سے آگے آگے ہوں گے، اور ان کے بارے میں روایت کے اندر متعدد مقامات پر یہ آیا ہے، یا علی انت قسیم الجنت والنار، اے علی تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ جب یہ روایت مختلف منابعوں سے ہوتی ہوئی اور مختلف انداز سے ہوتی ہوئی خلفائے بنی عباس کے پاس پہنچی، تو مامون الرشید نے ایک مرتبہ حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو طلب کیا اور کہنے لگا کہ فرزند رسول، یہ روایت ہم تک پہنچی ہے کہ علی قسیم الجنت والنار ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ پروردگار ہے جو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے، اور نبی اکرم ہے جو جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والے ہیں، خود مالک جنت اور جہنم ہے جو جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والے ہیں، کیوں علی یہ مرتضیٰ کے بارے میں کہا کہ اے علی تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے؟ کیا یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ آپ اس کے اوپر تبصرہ فرمائیے۔ تو حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت جواب دیا، تم نے کیا یہ حدیث رسول نہیں سنی کہ میرے رسول نے شاہ فرمایا تھا، یا علی
لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تجھ سے مؤمن کے علاوہ کوئی محبت نہیں کر سکتا اور منافق کے علاوہ کوئی دشمنی نہیں کر سکتا۔ تو علی مرتضیٰ کی محبت ایمان اور کفر کا معیار ہے۔ اگر علی کی محبت ہے تو انسان مؤمن ہے، اگر محبت نہیں تو انسان کافر و منافق ہے۔ اور پھر میرے مولا نے شاہ فرمایا حب علی ایمان و بغضہ کفر، علی کی محبت ایمان ہے اور علی کی دشمنی کفر ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ کافر کہاں جائیں گے؟ کافر جہنم میں جائیں گے۔ کہ مومن کہاں جائیں گے؟ کہ مومن جنت میں جائیں گے۔ تو مومن اور کافر کی پہچان کیا ہے؟ کہ محبت علی۔ کہ پھر ہو گیا علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا۔ علی کی محبت سے پتہ چلے گا کہ کون جنتی ہے، علی کی محبت سے پتہ چلے گا کہ کون جہنمی ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معاف کیجئے۔ تو مولا امام علی رضا علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی اور اس کی تفسیر بیان کی۔ اس کے بعد جب مامون کے دربار سے باہر نکلے تو ان کے صحابی اور خاص الخاص صحابی ان کے رازدار جناب ابا صلت حروی امام علی رضا علیہ السلام کی طرف گھور کر دیکھ رہے تھے۔ مولا کیا یہی مطلب ہے اس روایت کا کہ مولا علی کی جو محبت ہے وہ ایمان کو بتاتی ہے اور وہ جنت و جہنم کو تقسیم کرتی ہے؟ کیا یہ مطلب ہے اس کا؟ ان نگاہوں سے جب دیکھ رہے تھے تو امام علی رضا علیہ السلام سمجھ گئے کہ اے ابا صلت انی کلمتہ من حیث ہو، اے ابا صلت تم پریشان نہ ہو، میں نے جو کلام کیا ہے وہ اس کی حیثیت کے مطابق کلام کیا ہے۔ اس کی حیثیت اتنی ہی تھی کہ اس کو اتنا ہی مطلب سمجھایا جائے، وہ اس سے زیادہ ہضم نہیں کر سکتا۔ اور یہ مولا رضا نے ہمیں اور آپ کو حوصلہ دیا ہے کہ جو لوگ کبھی ٹی وی پر جاتے ہیں، میڈیا پر جاتے ہیں اور علماء اہل سنت کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، عوام الناس ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے، پاکستان کی عوام کے ایک خاص مزاج ان کو سن رہی ہوتی ہے، تو جتنی حیثیت ان کی ہوتی ہے اتنا ہی انہیں دیا جاتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ دے دیا جائے تو وہ قے کر لیں گے، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو جتنا ہضم ہو سکے اتنا ہی انہیں دینا چاہیے اور اتنا ہی ان تک منطقی طریقے سے پہنچانا چاہیے۔ تو کہا اے ابا صلت انی کلمتہ من حیث ہو، میں نے کلام کیا ہے اس کی حیثیت کے مطابق، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرو۔ لہٰذا میں نے اس کی عقل کے مطابق اس سے گفتگو کی اور وہ قانع ہو گیا کہ علی ہی قسیم الجنت والنار ہے۔ لیکن اے ابا صلت چونکہ تمہاری معرفت زیادہ ہے، چونکہ تم محبت اہل بیت رکھتے ہو، لہٰذا میں تمہیں ایک اور بات سمجھا رہا ہوں۔ اور مفہوم روایت یہ ہے کہ گویا مولا نے مثال دی، کہا کہ جس طریقے سے چڑیا برے دانوں میں سے اچھے دانوں کو اٹھا لیتی ہے اور کھا لیتی ہے اور انتخاب کر لیتی ہے، اسی طریقے سے میدان محشر میں علی ابن ابی طالب جنتیوں کو چن لیں گے اور کہیں گے کہ تمہارے لیے جنت ہے، باقیوں کے لیے دوزخ ہے۔ یہ ہے قسیم الجنت والنار کا مطلب۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو ہر ایک سے اس کی معرفت کے مطابق بات کی جاتی ہے، اور فضائل امیر المومنین اس قدر زیادہ ہیں، اس قدر بے تحاشا ہے کہ کس کو بیان کیا جائے اور کس کو چھوڑا جائے۔ میں ایک کتاب کا حوالہ آپ کے خدمت بیان کر رہا ہوں، بہترین کتاب ہے، پڑھنے کے قابل کتاب ہے، اور نہ صرف یہ کہ خود پڑھنے کے قابل ہے بلکہ اپنے برادران اہل سنت کو دینے کے بھی قابل ہے۔ شواہد التنزیل نامی کتاب ہے کہ جس کو ایک عالم اہل سنت نے لکھا، حاکم حسکانی کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے 210 آیتوں کو باقاعدہ تلاش کیا ہے کہ جس کے ذیل میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت پنجتن پاک کی شان میں، اہل بیت کی شان میں، یا مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ اور ہر آیت کے ذیل میں جو انہوں نے روایات لکھی ہیں وہ کتب اہل سنت سے لکھی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ خود اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے تو انہوں نے ساری روایات کو اہل سنت سے لکھا ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ ان 200 آیات کے لیے جن روایات کا انہوں نے سہارا لیا ہے اس کی تعداد بھی 1200 کے قریب ہے۔ 1200 روایات اس کتاب کے اندر ذکر کی ہیں۔ واقعاً وہ بہت ساری روایات ہیں کہ جو ہم تک نہیں پہنچی ہیں اور اسے پہنچنا چاہیے، سننا چاہیے، بیان کرنا چاہیے اور اپنے بھائیوں کو دینا چاہیے کہ دیکھیں یہ ہے فضائل امیر المومنین۔ کون ہے جو حضرت علی مرتضیٰ کی برابری کر سکتا ہے؟ کون ہے جو ان کے مقام مرتبے تک پہنچ سکتا ہے؟ لیکن ہاں
دشمنی کرنے والے لوگ موجود تھے، پہلے بھی موجود تھے اور اب بھی موجود ہیں، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری ساری رہے گا۔ شیطان کا راستہ بھی موجود ہے، رحمان کا راستہ بھی موجود ہے۔ حاکم شام نے، بعض دفعہ لوگ اس بات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ممبر سے لعن طعن کا سلسلہ تھا، کس نے کہا کہ حاکم شام لعن طعن کیا کرتا تھا؟ وہ تو نہیں جانتا تھا اور غفلت میں تھا، اور اس کے بعد اس نے توبہ کر لیا اور اس کے بعد یہ سارے معاملات ختم ہو گئے۔ نہیں عزیزوں، حاکم شام جب تک زندہ رہا اہل بیت کی شان میں غصاکیاں کرتا رہا، اور جب مر گیا تو اپنے بیٹے یزید پلید کو مسلمانوں کا حاکم بنا کر گیا، اور پھر اس کے زمانے میں بھی ائمہ علیہ السلام کی شان میں غصاکیاں ہوتی رہی، اور یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ کب آیا ہے؟ سن 99 ہجری کو، سن 99 ہجری کو، یعنی کربلا کے واقعے کے بہت بعد، اور عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اس سلسلے کو روکا تھا، یعنی اس سے پہلے تک یہ سلسلہ جاری تھا۔ اور حاکم شام جو برسر اقتدار آیا ہے وہ تقریباً 20 ہجری کو آیا، تو 80 سال تک ممبروں سے مولا علی اور ان کی اولاد کی شان میں غصاکیاں کی گئی ہیں، 80 سال تک۔ اللہ اکبر۔ اس لیے انسان نا امید نہ ہو، گھبرائے نہیں کہ فلاں کی حکومت قائم ہو گئی، یہ فلاں کی حکومت قائم ہو گئی، کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تشریف لائیں گے، کیسے حالات تبدیل ہوں گے۔ ارے جس نے 80 سال تک جس کی شان میں غصاکیاں ہوتی رہی، اس کی شان کو اس قدر بلند بالا کر لیا ہے کہ ہر دوست اور ہر دشمن مجبور ہو گیا ہے کہ فضائل علی کو بیان کرے، ورنہ اس کا شمار منافقین میں ہو جائے گا۔ اس قدر علی کے نام کو عزت دی ہے، جبکہ دنیا والوں نے بڑی کوشش کی، 80 سال تک لعنت بھیجی گئی ہے ممبروں سے، لیکن جس کو پروردگار عزت دینا چاہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو خدا ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت دار نہیں کر سکتا۔ گھبرائیں نہیں کہ کس کی حکومت قائم ہو گئی اور کس کی حکومت قائم نہیں ہوئی ہے، یہ کیسے امام زمانہ آ کر یہ حالات کو تبدیل کریں گے۔ اگر سال ہا سال کی حکومت بھی ہو، امام وقت تشریف لائیں گے تو یہ حکومت اسی انداز سے تبدیل ہوگی جس طریقے سے لعنت امیر المومنین کا سلسلہ ختم ہوا، نعوذ باللہ، اور پھر مولا متقیان کے فضائل کے سلسلے کا آغاز ہو۔ تو 80 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ اور حاکم شام کے بارے میں جو بعض افرادی کہہ جاتے ہیں کہ وہ یہ کام نہیں کرتے تھے، انہیں اپنی کتاب دیکھنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی صرف میں ایک روایت کوٹ کر رہا ہوں، اور دیکھیے گا کہ اس روایت کے تیور کیا ہیں۔ حاکم شام شہادت امیر المومنین کے بعد مولا متقیان کی شہادت ہو چکی ہے، حج کرتا ہے اور پھر مدینہ جاتا ہے۔ مدینہ میں صحابی رسول جناب سعد ابن ابی وقاص سے ملاقات ہوئی، اور یہ سعد ابن ابی وقاص بھی وہ ہے کہ جس کا بیٹا عمر سعد بنا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اپنی آنکھوں سے فضائل علی کو دیکھا تھا، کیونکہ اپنے کانوں سے فضائل علی کو سنا تھا، اس لیے برداشت نہیں کر سکا کہ کیسے ممکن ہے کہ میں یہ کام کروں اور علی مرتضیٰ کی شان میں غصاکی کروں، لعنت بھیجوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ حاکم شام کے باقاعدہ جملے موجود ہیں صحیح مسلم کے اندر، اس روایت کو سرچ کیجئے گا، اور انٹرنیٹ پر آج سہولت موجود ہے، ٹیکنالوجی نے ہمارے لیے راستے بہت ہموار کر دیے ہیں، اور حق سمجھنا آج بہت آسان ہے۔ ان الفاظ کو لکھیے گا کہ حاکم شام نے کہا، یا سعد ما منعک ان تسب ابا التراب، اے سعد ابن ابی وقاص تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ ابو تراب پر تو سب و شتم نہ کر؟ کیا مسئلہ ہے تجھے، کیوں نہیں کرتا یہ کام؟ پوری دنیا کر رہی ہے، ہم نے سب کو حکم دیا ہے کہ ممبر سے لعن طعن کی جائے، سب و شتم کیا جائے، نعوذ باللہ گالیاں بکی جائے، غصاکی کی جائے، تو یہ کام کیوں نہیں کرتا؟ تو جناب سعد ابن ابی وقاص نے جواب دیا، اے حاکم شام، میں نے 3 فضائل علی ابن ابی طالب کے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور یہ فضیلت اتنی عظیم ہے، اتنی بلند ہے کہ اگر ان فضیلتوں کے عوض مجھے سرخ اونٹ بیچنا پڑے اور دینا پڑے تاکہ ان میں سے ایک فضیلت میں حاصل کر لوں تو میں دینے کے لیے تیار۔ حاکم شام نے کہا کہ وہ کون سے فضائل ہیں؟ کہا کہ اے حاکم شام، جنگ تبوک کے موقع پر ہم سب نے مدینہ چھوڑ دیا حکم رسول کے مطابق، اور حکم رسول یہ تھا کہ سب مدینہ سے خارج ہو جائیں، اور صرف بچے اور خواتین رہ گئی تھیں اور کچھ افراد رہ گئے تھے، اور مولا رسول خدا نے حضرت علی مرتضیٰ کو مدینہ کے اندر رکوایا تاکہ اگر مدینہ کے اندر ناسازگاری پیدا ہوتی ہے تو علی مرتضیٰ حاکم ہو۔ اور عجیب بات ہے کہ حیات رسول میں تو مولا علی کو حاکم مدینہ بنایا گیا، کیا کسی کو شرم نہیں آتی کہ وفات رسول کے بعد اس کو کہ جس کو حاکم مدینہ بنایا ہو اس کو حاکم مسلمین تیار اور تسلیم نہ کریں؟
پیغمبر نے اپنی حیات میں بنایا تھا. اور جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ اے علی تمہیں تو خواتین کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اور بوڑھوں کے ساتھ چھوڑ دیا ہے اور نبی اکرم جا رہے ہیں, تو میرے مولا تشریف لائے, کہا یا رسول اللہ لوگ اس طریقے سے میرے بارے میں تانا دے رہے ہیں, آپ اس مسئلے کی وضاحت فرمائیے. تو اس وقت نبی اکرم نے فرمایا تو, اور یہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا, اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي لا نبوة بعدي. صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ اے علی کیا تم مجھ سے اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو جناب ہارون علیہ السلام کو جناب موسیٰ علیہ السلام سے تھی. اے ہارون زمانہ. گویا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ علی مرتضیٰ کے فضائل کو اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ نبوت کی بو آنے لگتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آپ نبی مانتے ہیں. ارے ہم نے کیا نبوت کے قریب کیا ہے, خود نبی اکرم فرما کے گئے ہیں یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, اے علی تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے جناب ہارون کی جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھی. لیکن یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہاں جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام وزیر ہیں اسی طریقے سے تم میرے وزیر ہوگے. قرآن کریم کی آیت ہے نا جناب ہارون کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. جناب ہارون کے لیے آیت موجود ہے. پروردگارا, جناب موسیٰ دعا فرما رہے میرے سینے کو کشادہ فرما دے, میرے کام کو آسان کر دے, میری زبان کی لکنت کو ختم کر دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں, اور میرے بھائی ہارون کو جو میرے اہل بیت میں سے ہیں وزیر بنا دے. میں کہوں گا اے جناب موسیٰ آپ خود کیوں وزیر نہیں بنا دیتے, آپ دعا کیوں فرماتے ہیں؟ تو شاید جناب موسیٰ کی طرف سے آواز آئے گی وزیر بنانے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے, پروردگار کے پاس ہے. تو ہارون زمانہ ہے علی. اگر نبی اکرم نے انہیں ہارون کا لقب دیا ہے تو وزیر بنایا ہے اور خود اپنی مرضی سے نہیں بنایا ہے, رب العزت کی مرضی سے مولا علی کو اپنا وزیر قرار دیا. اور اس آیت کے اندر دو اور جملے بھی ہیں کہ ہارون وزیر بھی ہیں جناب موسیٰ کے, ان کے اہل میں سے بھی ہیں, اہل بیت میں سے بھی ہیں, اور ان کے بھائی بھی ہیں. تو اگر بھائی تلاش کرنا ہو نبی کا تو وہ علی کے علاوہ اور کوئی نہیں. اگر اہل بیت تلاش کرنا ہو تو اس کے اندر بھی حضرت علی ہیں, اور اگر وزیر ڈھونڈنا ہو تو وہ بھی نبی کے علی کے علاوہ اور کوئی وزیر نہیں. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تو جناب ہارون سے نسبت دی ہے مولا کائنات کو. اور اس کے بعد جناب سعد بن ابی وقاص سے کہتے ہیں میں کیسے ان کے اوپر سب و شتم کروں, جبکہ ان کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ جنگ خیبر کے میدان میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی اکرم دعا فرمائی لأعطین الرایۃ غدا رجلا. ہمارے یہاں پر الفاظ یقین آپ کے اذہان کے اندر آ رہے ہوں گے کرارا غیر فرار, لیکن یہ الفاظ صحیح مسلم کے اندر موجود نہیں ہے, اور مجھے نہیں معلوم کہ کس کی فراریت کو چھپانے کے لیے کام کیا گیا ہے, لیکن یہ الفاظ موجود ہے لأعطین الرایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. کل میں علم اس کو دوں گا جو ایسا مرد ہوگا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے, رسول بھی محبت کرتا ہے, اور وہ بھی اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہے. تو جب کل کا دن آیا اور علم دینے کا وقت آیا تو ہم سب منتظر تھے, لیکن علم دیا تو علی شیر خدا امیر کائنات کے ہاتھوں میں علم دیا. کہ یہ فضیلت حضرت علی کو حاصل ہے, میں کیسے اس کے اوپر سب کچھ کر سکتا. اور تیسری بات بیان کی کہ جب مباہلہ کا میدان ہوا تو ہم سب انتظار کر رہے تھے کہ قرآن نے تو یہ کہا تھا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کہ پروردگار کی لعنت ہو جھوٹوں پر. اور اس سے پہلے کہا گیا کہ مباہلہ کے میدان میں ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو اور اپنی جانوں کو لائیں گے, تم اپنے نفسوں کو اور اپنی جانوں کو لے کر آؤ. تو نفس رسول کے مقام پر ہم سب منتظر تھے کہ پیغمبر اپنا نفس ہمیں بھی قرار دیں گے. لیکن جب صبح طلوع ہوئی تو پنجتن پاک اپنے گھر سے مباہلہ کے میدان کی طرف نکلے. عورتوں میں کوئی موجود نہیں تھا سوائے حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا کے, بچوں میں کوئی موجود نہیں تھا سوائے حسنین کریمین کے, اور مردوں میں کوئی موجود نہیں تھا, اور نفس رسول کے مقام پر اور کوئی نہیں تھا سوائے علی شیر خدا.
وہ چلے تھے میدان مباہلہ میں، تو اے حاکم شام میں کیسے علی پر سب و شتم کر سکتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاملہ کتنا سنگین ہے۔ شہادت امیر المومنین کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رکھنے کی کوشش کی گئی، اور باقاعدہ روایت کا جملہ یہ ہے، ابن ابی الحدید معتزلی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب حاکم شام کا آخری وقت ہے، اس نے ایک سیکرٹ میٹنگ بلائی ہوئی ہے اور اس میں سارے بنی امیہ کے افراد موجود ہیں، تو کسی نے کہا کہ اے حاکم شام، کب تک تو علی کی شان میں غصہ کیا کرواتا رہے گا، اور کب تک علی کے لیے ممبر سے لعنت ہوتی رہے گی؟ بس اب یہ سلسلہ بند کر دے، ختم کر دے، اور علی مرتضیٰ بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب کیا ضرورت ہے تجھے؟ تو سنیں گے حاکم شام نے کہا، حاکم شام نے کہا میں کام نہیں کروں گا، اور اسی طریقے سے علی مرتضیٰ کے اوپر لعن طعن ہونی چاہیے اور سب و شتم ہونا چاہیے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، کہ نام علی کو گالی بنا دیا جائے، نعوذ باللہ۔ کیا اسے نہیں معلوم؟ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے رسول کے پاس ہے اور مومنین کے پاس ہے۔ تم جتنا بھی چاہو گے کہ خدا جس کو عزت دینا چاہے اس کی عزت میں کمی کر دو، اس کی عزت میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی، ہاں تمہاری عزت خدا کم کر دے گا اور تمہیں دنیا والوں کے سامنے ذلیل و خوار کر دے گا۔ تو ممبر سے لعن طعن کا سلسلہ جاری رہا، اور باقاعدہ اس نے جملے کہے، حاکم شام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اس کی تربیت اسی طریقے سے ہو، وہ جان لے کہ علی نعوذ باللہ، نعوذ باللہ گالی ہے، اور علی کا جب بھی نام آئے تو ہمیشہ نعوذ باللہ گالی کے ساتھ یا لعنت کے ساتھ ادا کیا جائے، اور جب بچے یہ بڑے ہوں تو اسی طرح سے تربیت پائیں، بوڑھے یہاں تک کہ مر جائیں وہ اسی عقیدے کے اوپر مریں، اور یہ سلسلہ جاری رہے، اور یہ سلسلہ جاری رکھوایا گیا، اور جب تک وہ ملعون زندہ رہا اس وقت تک بھی یہ سلسلہ جاری رہا، اور اس کے بعد اس کا جب بیٹا آیا ہے یزید پلید تو اس نے بھی اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا، اور ممبروں سے لعن طعن ہوتی رہی۔ بنی امیہ کے زمانے میں سلسلہ جاری رہا، مروانیوں کی حکومت آئی تب بھی یہ سلسلہ جاری رہا، بلکہ اتنا یہ جاری رہا کہ اگر کوئی شخص غلطی سے ممبر سے علی کی شان میں غستاخی کرنا بھول جاتا تھا تو مجمع کہتا تھا کہ تم ایک خطبے کے اہم رکن کو بھول گئے ہو اور علی پر لعنت بھیجو۔ اللہ اکبر، اس قدر خطرناک حالات تھے، اسی لیے تو قبر امیر المومنین کو 100 سال تک مخفی رکھا گیا کہ اگر قبر کا پتہ چل جائے تو یہ منافقین قبر علی کو نبش کریں گے۔ مولا علی مرتضیٰ کی اس قدر مظلومیت تھی، لیکن آج ہر سو دیکھیں تو علی علی دکھائی دیتا ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ گواہ مدینے کی گلی گلی ہے، گواہ مدینے کی گلی گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو اس زمانے کے اندر بھی نام علی کو مٹانے کی کوشش کی، اور خیر وہ زمانہ تو وہ تھا کہ جو واقعاً اپنے اوج پر تھا کہ جب مولا متقیان کی شان میں غصاخیہ کی جاتی تھی۔ اب زمانہ ذرا تبدیل ہو گیا ہے، ذرا اپڈیٹ ہو گیا ہے، اب ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے ہیں، زبان پر تو وہی لے کر آنا ہے کہ جو محبت علی کا تقاضا ہے، لیکن کہیں پر موقع ملتا ہے تو کہا نہیں دوسروں کی بھی ایسے فضائل ہیں، نہیں علی کو آپ اتنا بلند نہ کریں کہ خود علی نے ارشاد فرمایا تھا حضرت علی نے کہ ان کے بارے میں 2 گروہ ہلاک ہو جائیں گے، جو ان کو ان کے فضائل سے زیادہ بڑھا دیں اور وہ کہ جو ان کو ان کے فضائل سے کم کر دیں۔ تو کیا ہم جو فضائل بیان کرتے ہیں وہ اپنی جیب سے بیان کر رہے ہیں؟ یہ فضائل وہ ہیں جو قرآن میں پروردگار عالم نے نازل کی ہیں، یہ فضائل وہ ہیں کہ جو رسول صادق کی زبان سے ہم تک پہنچے ہیں، اور کتنے ہی فضائل ایسے ہیں کہ جو ان ادوار کی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم فضائل علی کو بڑھا نہ دیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کے واقعی فضائل اس قدر بلند ہیں، اس قدر زیادہ ہیں کہ انبیاء کرام بھی علی مرتضیٰ کا احترام کرتے ہیں، ملائکہ مقربین بھی علی مرتضیٰ کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہاں کچھ لوگ پیدا ہوتے رہے اور ابن تیمیہ جیسے افراد آئے اور انہوں نے مختلف انداز سے مولا متقیان کے فضائل کے اوپر اعتراض کیا، جس میں سے ایک اعتراض مولا علی کی عبادت پر بھی کیا گیا۔ علی سے بڑھ کر اور عابد کون ہوگا، علی سے بڑھ کر اور ساجد کون ہوگا؟ اور گویا علی مرتضیٰ نے سجدہ کر کے بتایا ہے کہ میں خدا نہیں، جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں وہ خدا ہے۔ کسی نے یہی تو سوال کیا تھا کہ علی کے سجدوں میں اور باقیوں کے سجدوں میں فرق کیا ہے؟ تو کہا کہ علی کے سجدے میں اور باقیوں کے سجدوں میں فرق یہ ہے کہ اگر علی سجدہ نہ کریں تو پتہ نہ چلے کہ خدا کون ہے،
اور اگر دوسرے سجدہ نہ کرے تو ان کے بارے میں پتہ نہ چلے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرت علی کے سجدوں کی کیا بات، ان کی نمازوں کی کیا بات کہ مولا سید سجاد یہ گواہی دیتی جب انہوں نے بھی ہزار رکعت نماز پڑھی۔ اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ یہ ہے کہ کان علی بن الحسین یصلی فی اليوم واللیلۃ 1000 رکعۃ تطوعا، ہمارے بابا جان علی بن الحسین روز و شب کے اندر 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ مستحب نماز ہوتی تھی، اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کی۔ اور جب کسی نے آ کر کہا کہ مولا سید سجاد آپ کی نمازوں کا کیا کہنا، آپ کی برابری کون کر سکتا ہے، تو اس وقت رونے لگے اور اپنے حجرے میں جا کر ایک صحیفہ لے کر آئے، کہا یہ صحیفہ علی ہے، دیکھو اس صحیفے کے اندر کیا لکھا ہے کہ علی مرتضیٰ نہ صرف یہ کہ 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے بلکہ ان کی نمازیں کیسی ہوتی تھی۔ ارے میں کہاں اور ہمارے جد امیر کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، میں علی مرتضیٰ کی نمازوں کی برابری نہیں کر سکتا، ان کی عبادتوں تک کون پہنچ سکتا ہے۔ وہ حضرت علی مرتضیٰ کی جب نماز پڑھیں تو آیت نازل ہوتی ہے، اور کبھی خود ایک صحابی بیان کرتے ہیں، ابن ابی القوا ان کا نام ہے، کہ جب میں مدینہ کے کسی باغ سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ باغ سے کسی کے رونے کی چیخنے کی آواز آ رہی۔ میں گیا اس کی طرف کہ اس کی مدد کروں، تو میں نے کیا دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو رات کی تاریکی میں نماز کے لیے کھڑا ہے اور گریہ کر رہا ہے۔ میں دیکھنے لگا یہ کون ہے، اور جب میں نے قریب گیا تو مجھے پتہ چل گیا یہ اور کوئی نہیں وصی مصطفیٰ علی مرتضیٰ ہیں۔ میں ان کی نماز کو دیکھتا رہا، اور علی ایسے بلک بلک کے روتے رہے، ایسے بلند آواز سے گریہ کرتے رہے کہ ان کے گریہ کو دیکھ کر مجھے گریہ آنے لگ گیا، اور گریہ کرتے کرتے آواز اتنی بلند ہو گئی کہ اسی گریہ کے بعد علی مرتضیٰ زمین پر گرے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت علی مرتضیٰ بے ہوش ہو چکے ہیں، خدا نہ خاصہ ان کی روح نہ نکل گئی ہو۔ اس لیے میں جلدی سے آیا در سیدہ پر، اور میں نے کہا کہ یا فاطمہ زہرا یا بنت رسول، علی کی خبرگیری کیجئے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وہ مر گئے ہیں۔ جیسے سید کائنات نے جملے سنے، ایک مرتبہ سوال کیا کہ تم نے کہاں دیکھا علی مرتضیٰ کو؟ کسی جنگ میں ہوا ہے، کہیں کسی حادثے میں ہوا ہے، کہاں دیکھا تم نے علی مرتضیٰ کو کہ یہ خبر لے کر آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ علی نماز میں اتنا گریہ کر رہے تھے کہ گریہ کرتے کرتے وہ بے ہوش ہو گئے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کو موت نہ آ گئی ہو۔ حضرت زہرا کو سکون مل گیا۔ کہا تو نے ایک مرتبہ یہ دیکھا ہے؟ میں نے تو کئی راتوں سے علی کو اسی طرح سے عبادت کرتا ہوں۔ اتنے بڑے عابد، اتنے بڑے زاہد، جب نمازوں کے لیے اٹھا کرتے تھے رات میں تو اتنا گریہ کرتے تھے کہ بے ہوش ہو جائے کرتے۔ اور جب ان کی کنی سے کسی نے سوال کیا، ام سعید ان کا نام ہے، کہ بتاؤ کہ رمضان کی راتوں میں علی کا طریقہ کار کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ رمضان و شوال سواء، علی مرتضیٰ کے لیے رمضان کی راتیں اور شوال کی راتیں برابر ہوتی تھی، نہ رمضان کی راتوں میں کبھی آرام فرماتے تھے، نہ شوال کی راتوں میں کبھی آرام فرماتے تھے، سارا سال اسی طریقے سے علی مرتضیٰ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، قربان ہو جائیں ایسے علی پر۔ لیکن سنیں گے انہی عبادتوں کے بارے میں ابن تیمیہ کا جملہ کیا ہے۔ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ علی کی عبادتوں کے اوپر دو اعتراض ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خلاف سنت رسول ہے، رسول اللہ کی سنت میں نہیں نظر آتا کہ اتنی کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے ہوں، اتنی کثرت کے ساتھ عبادتیں کرنے والے ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خلاف خضوع و خشوع ہے، اگر کوئی شخص ہزار رکعت نماز پڑھتا ہے تو نعوذ باللہ کیا اس کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے، یہ خضوع و خشوع باقی نہیں رہتا، یہ خدا کے لیے انسان نماز نہیں پڑھتا۔ کتنے بغض علی کے مارے تھے یہ لوگ، وہ کہ جن کی عبادتوں کے بارے میں قرآن یہ وعدے لے رہا ہے، اور قرآن نے ان کے بارے میں ذکر کر دیا ہے کہ ان کی نماز، اگر یہ نماز میں سائل کو انگوٹھی بھی دے دیں تو اپنے نام کے لیے یا اس کے اوپر احسان کے لیے کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ اسی لیے تو آیت اترتی ہے۔ یہ اگر اپنا کھانا یتیم مسکین اور اسیر کو دے دیتے ہیں تو یہ کام بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ خود میرے مولا نے تو نہیں ارشاد فرمایا ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ دہر کے اندر، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم کھانا بھی کھلاتے ہیں تو اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں۔
لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم کسی شکریہ کو نہیں چاہتے ہیں، ہم کسی جزا اور صلے کو نہیں چاہتے ہیں، ہم صرف اللہ کی محبت میں کام کرتے ہیں۔ خدا یہ کہہ رہا ہے، تو جن کے بارے میں، جن کی عبادتوں کے بارے میں خدا یہ گواہی دیتے کہ ان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، یا کسی بندے خدا میں جرت ہے کہ کہے کہ ان کی عبادتیں ریاکاری کے لیے تھی؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ خلاف سنت رسول ہے۔ اگر نبی اکرم کی نمازیں دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ بعثت اسلام سے پہلے بھی نبی اکرم غار حرا میں جایا کرتے تھے، اللہ اکبر، اور وہاں جا کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو ان کا ثانی ہو نمازوں کے اندر، دنیا میں کوئی نہیں تھا ثانی ان کا عبادتوں کے اندر۔ ایسی عبادتیں انہوں نے غار حرا میں جا کر کی، اور اسی غار حرا میں ہی جب نبی اکرم کے اوپر جبرائیل امین نازل ہوئی ہیں اور سب سے پہلی وہی نازل ہوئی ہے، تو جناب خدیجہ طاہرہ اسی پہاڑ کے اوپر چلتی تھیں اور غار حرا تک کھانا پہنچایا کرتی تھی، اور یہ سلسلہ بعد تک جاری رہا، اور کتنے عرصے تک نبی اکرم وہاں پر جا کر نمازیں پڑھتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد کتنے عرصے تک جب دعوت تبلیغ اسلام عام ہوئی تو خانہ کعبہ کے ارد گرد صرف نبی اکرم ہوتے تھے جو نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اور پیچھے پیچھے علی مرتضیٰ اور حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہوتی تھی۔ تو کیا نبی اکرم نعوذ باللہ کم نمازی تھے، کم عبادت گزار تھے؟ اور خود نبی اکرم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ الصلاۃ خیر موضوع فمن استطاع، ظاہر یہ جملے فمن استطاعت ان یستکثر فلیستکثر، نماز بہترین عنوان ہے، بہترین موضوع ہے بندگی کے لیے۔ تو اگر کوئی شخص استطاعت رکھتا ہو کہ وہ زیادہ نمازیں پڑھ سکے تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ نمازیں پڑھے۔ تو یہ تو حکم رسول ہے کہ جس کے اوپر نبی اکرم کے وصی اور جانشین عمل کر رہے ہیں۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ جو نافلہ نمازیں ہیں وہ شریعت کے اندر کتنی بیان کی گئی؟ 17 رکعت واجب نماز ہے، نافلہ نمازیں 34 رکعت بیان کی گئی۔ لیکن یہ نافلہ نماز وہ ہیں کہ جن کا وقت معین ہے، اس وقت معین کے اندر پڑھی جاتی ہے، جس کو رواتب بھی کہا جاتا ہے، جن کا وقت معین ہے۔ لیکن بہت ساری نمازیں غیر رواتب ہیں، اور یہ تمام مسلمانوں کے مکاتب فکر کے اندر پائی جاتی ہے کہ غیر رواتب نمازوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اس کو جتنا انسان پڑھنا چاہے اچھی بات ہے۔ مولا متقیان اگر ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ عین سنت رسول کے مطابق بھی ہے اور خضوع و خشوع کے ساتھ بھی ہے۔ اب ایک سوال ہم کرنا چاہیں گے، اور علامہ امینی نے اس کا جواب دیا۔ الغدیر کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اس نے مولا علی کی عبادتوں پر تو اعتراض کر لیا اور کہا کہ یہ ریاکاری بھی اور خلاف سنت رسول بھی ہے، اور پھر اسی کتاب کے اندر وہ تیسرے خلیفہ کے فضائل بیان کرتے کرتے کہتا ہے کہ وہ ایک رات میں پورا قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے۔ تو کیا ایک رات میں ختم قرآن کرنا کسی حدیث رسول کے اندر آیا ہے یا سنت رسول کے اندر آیا ہے؟ کیا یہ خلاف خضوع و خشوع نہیں ہے؟ جب یہ خلاف خضوع و خشوع نہیں ہے تو وہ کیوں خلاف خضوع و خشوع؟ لیکن اتنے بغض کے مارے ہیں کہ یہ تیسرے خلیفہ تک کے تو فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن یہ چوتھے پر نہیں آ سکتے۔ چوتھے کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ چوتھا وہ ہے کہ جو چاروں خلفاء کے اندر بھی ہے اور 5 پنجتن پاک کے اندر بھی ہے۔ اور مجھے تو یہ کہنا چاہیے کہ تمام مکاتب فکر کے لیے اتحاد کی اگر کوئی ذات ہے تو اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب السلام، جو نبی کے اصحاب میں بھی شامل ہیں، نبی کے اہل بیت میں بھی شامل ہیں، اور نبی کے دین کو اور مشن کو بڑھانے والوں میں بھی شامل ہیں۔ تو اگر اتحاد کا مرکز ہے تو اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اور اسی لیے روایات کے اندر آیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تو اللہ کی رسی کون ہے؟ روایات یہ کہتی ہیں کہ حبل اللہ سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب السلام۔ اور اس کے بعد علامہ امینی نے ایک اور جواب بھی دیا، کہا کہ پہلے تو وہ فہرست آپ دیکھیں جو آپ نے اپنی کتاب کے اندر جا بجا لکھی ہے، اگر ہم اس کو فہرست وار جمع کریں تو فلاں بھی روز و شب کے اندر ایک ختم قرآن کیا کرتا تھا، اور 15 افراد کے نام انہوں نے باقاعدہ تلاش کیے ان کی کتاب سے اور لکھے ہیں کہ یہ افراد روز و شب میں 24 گھنٹوں میں ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ اور کچھ افراد ایسے ہیں، ظاہراً 12 افراد کے نام لکھے ہیں کہ یہ صرف رات میں
صرف رات کے حصے میں اتنا قرآن کریم پڑھتے تھے کہ صرف رات ہی میں ختم قرآن ہو جایا کرتا تھا. اور پھر 8 افراد کے نام اور لکھے ہیں کہ یہ صرف رات ہی میں ایک ختم قرآن نہیں 2 ختم قرآن کیا کرتے. اور پھر 5 افراد کے نام وہ لکھے ہیں کہ جو رات ہی میں 2 نہیں 3 ختم قرآن کیا کرتے تھے. اور پھر 2 افراد کے نام اور لکھے ہیں کہ جو رات ہی میں کبھی 4 ختم قرآن کبھی اس سے زیادہ کیا کرتے تھے. تو ان کے اوپر آپ کو کوئی اعتراض نہیں. ان کے فضائل کا کیا کہنا, ان کے مناقب کا کیا کہنا, اور ان کی تعریفیں آپ بیان کرتے ہیں. لیکن جہاں بات حضرت علی مرتضیٰ کے فضائل کی آتی ہے تو یہ خلاف خضوع و خشوع ہے, یہ خلاف سنت رسول ہے. اور پھر علامہ امینی نے ایک اور کام بھی کیا. کہا قرآن کریم کے اندر کتنے کلمات موجود ہیں, کتنے الفاظ موجود ہیں. کہا کہ قرآن کریم کے اندر جو تلاش کیے گئے ہیں اور لوگوں نے سرچ کیا ہے تو تقریباً 77,000 کلمات اور الفاظ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. اور کہا کہ اگر 1000 رکعت نماز کو ہم کلمات اور الفاظ کے اندر تبدیل کریں تو وہ کتنے بنیں گے؟ کہا قریب اتنے ہی بنیں گے. 83,000 کلمات بنیں گے اور 83,000 الفاظ بنیں گے. کہا کہ وہ جو ایک رات میں ختم قرآن کر دیتے تھے ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کہ وہ کیسے کرتے تھے, کیسے ممکن ہے کہ ایک رات میں اتنا زیادہ ختم قرآن کر سکے. لیکن ہاں جب بات علی مرتضیٰ کے 1000 رکعت نماز پڑھاتی ہے تو اعتراض کرتے. اور 1 یا 2 ختم قرآن, 3 ختم قرآن, 4 ختم قرآن کرنے والوں کے تو فضائل آپ نے بیان کر دیے. لیکن جو 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کے فضائل آپ سے برداشت نہیں. اور باقاعدہ علامہ امینی سے ان کی حیات کے اندر کسی نے کہا تھا کہ یہ جو آپ کی کتاب کے اندر روایات ہے اب اس کو اپنی کتابوں سے ہٹا دیجئے, یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے کہ آپ کے امام 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے ہوں. آپ دیکھیے اگر ان کی ایک نماز, اگر ان کی ایک رکعت 1 منٹ کے برابر بھی ہو تو اس کے لیے 1000 منٹس چاہیے. اور 1 گھنٹے کے اندر 60 منٹ ہوتی ہیں. اگر آپ 10 گھنٹوں کا بھی حساب رکھیں تو 600 منٹس ہوں گی. اور 1000 رکعت کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ تقریباً 15-16 گھنٹے ہوں گے کہ جو چاہیے ہوں گے انسان کو نماز پڑھنے کے لیے. تو کیسے ممکن ہے کہ انسان آرام بھی کرے, گھر کے کام کاج بھی کرے, باہر والوں کو بھی دیکھے, اور سینکڑوں کام کاج ہوتے ہیں, کیسے ممکن ہے کہ صرف یہی کام انسان کرتا رہے اور وہ ان گھنٹوں کے اندر 1000 رکعت نماز پڑھ سکے. تو علامہ امینی نے کہا کہ تمہیں اس کے میں عقلی دلائل تو دے چکا ہوں, علمی دلائل تو اس کی بہت موجود ہیں, لیکن اب میں تمہیں عملی اس کی دلیل دے رہا ہوں. اور گویا دعا کرتے ہوئے انہوں نے نماز کا آغاز کیا. کہا دیکھو آج کی رات میں تمہارے سامنے خود یہ 1000 رکعت نماز پڑھتا ہوں, دیکھو یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں. اور علامہ امینی رحمت اللہ علیہ نے 1000 رکعت نماز اس شب میں پڑھی ہے. ہمارے لیے واقعی شب قدر میں 100 رکعت پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور علامہ امینی سے ظاہراً کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ کیسے نماز پڑھ لیتے ہیں 1000 رکعت. تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ مچھلی کبھی پانی میں تیرنے سے تھکتی ہے؟ جب مچھلی کبھی پانی میں تیرنے سے نہیں تھکتی تو ہم نماز پڑھنے سے کیسے تھک سکتے ہیں؟ پانی جس طرح سے مچھلی کے لیے غذا ہے اور مچھلی کے لیے بہترین فضا ہے, اسی طریقے سے ہمارے لیے بہترین غذا اور فضا نماز ہے. نماز میں ہمیں لطف آتا ہے. تو 1000 رکعت نماز پڑھی اور کہا دیکھو میں نے اس رات کے اندر 1000 رکعت نماز پڑھ کے بتا دیا ہے. جب میں علی کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام 1000 رکعت نماز پڑھ سکتا ہوں تو ہمارے مولا اور آقا کے 1000 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے. اور پھر علماء نے اس کے بارے میں تبصرہ لکھا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ علامہ امینی نے بھی اس طرح سے نماز پڑھی اور انہوں نے یہ دیکھا اور انہوں نے اعتراف کیا. یہ کیسے ہوا؟ ظاہر خود علامہ امینی نے اس کی وجہ بیان کی یا دیگر علماء نے اس کی وجہ بیان کی. کیا وجہ اس کی یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندگان خاص سے خدا کے سامنے ان کے وقت کو اتنا وسیع کر دیتا ہے, ان کے وقت میں اتنی برکت دے دیتا ہے کہ وہی نماز جس کو عام لوگ کئی گھنٹوں میں پڑھتے ہیں اسی نماز کو وہ چند منٹوں کے اندر ادا کر لیتے ہیں. اور اس کے بارے میں دلیل بھی قرآن میں موجود ہے. کیا قرآن میں جناب سلیمان کا واقعہ موجود نہیں ہے کہ آصف بن برقیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو حاضر کر دیا؟ تو یہ جو طی الارض ہوا ہے, جس طرح سے طی الارض اور طی زمینی ہوتا ہے اسی طریقے سے طی زمانی بھی ہوتا ہے کہ مختصر وقت کے اندر انسان بہت سے کام کر جاتا ہے اور لوگ دیکھتے بھی رہ جاتے ہیں اور احساس نہیں کر پاتے کہ اتنا وقت گزر گیا ہے اور اتنی نمازیں اور اتنی عبادتیں بھی انجام ہوں.
تو جس طرح سے مکان کے اندر طی الارض ممکن ہے، اسی طریقے سے زمانے کے اندر بھی طی الارض ممکن ہے. مختصر سے وقت کے اندر پروردگار بڑی برکت دیتا ہے. تو پروردگار سلامت رکھے ان علماء کرام کو، اور جو اس دنیا میں نہیں رہے پروردگار ان کے درجات میں بلندی نصیب فرمائے. کیسے کیسے انہوں نے جوابات دیے ہیں اور کس طریقے سے مذہب حقہ کا دفاع کیا ہے. بس حضرت علی مرتضیٰ کے فضائل تو بے شمار ہیں، اور کس کس کا ذکر کیا جائے. اور اعتراض کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے انشاءاللہ. پروردگار جو حقیقی معنوں میں صحیح نیت کے ساتھ اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، خدا انہیں رائے حق کی طرف ہدایت فرمائے اور ان کے لیے حق کو روشن اور واضح فرمائے. اور جو صرف اعتراض بلا اعتراض کرتے ہیں ان کے اوپر پروردگار اپنا مہر لگا دے کہ جس کے بعد وہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہو، تاکہ ان کا اندازہ ہو سکے کہ علی مرتضیٰ کس ذات کا نام ہے. خدا جن کو ہدایت دیتا ہے انہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جنہیں گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے انہیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. بس عزیزوں، 21 رمضان المبارک ہم سے ودا ہو گئی اور ودا ہو رہی ہے. مولا متقیان کے جنازے کو ایک طرف سے حضرت میکائیل اور حضرت جبرائیل نے اٹھایا تھا، اور پیچھے پیچھے سے امام حسن امام حسین نے اٹھایا، اور یہ جنازہ جنت شرف اشرف میں جا کر دفن کر دیا گیا. جب سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ایک بوڑھے کو کراتا ہوا دیکھا، اور وہ چیخ و پکار کر رہا تھا. مولا مشکل کشا کے بیٹے تھے، لہٰذا اس کی مشکل کشائی کرنے کے لیے تشریف لے کر اور کہا کہ اے شخص، تو کیوں چیخ رہا ہے؟ تیری پریشانی کیا ہے؟ کہا بچوں، بات یہ ہے کہ کئی دن ہو گئے، ایک شخص تھا جو میرے پاس آیا کرتا تھا اور ہمارے ساتھ گفتگو کیا کرتا تھا، ہم دلی کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ میری باتیں سنا کرتا تھا، اپنی باتیں کیا کرتا تھا. بہت ہی اعلیٰ انسان تھا، بڑا اعلیٰ اس کا ظرف تھا. لیکن 3 دن گزر گئے ہیں، مجھے نہیں معلوم میری کون سی بات اس کو بری لگی ہے کہ وہ واپس نہیں آیا. حسنین کریمین سوال کرتے ہیں، یہ بتاؤ اس شخص کا نام کیا تھا؟ کہ میں نے کئی مرتبہ نام پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کبھی اپنا نام نہیں بتایا. ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، تجھے نام سے کیا کرنا ہے. کہ اچھا پھر یہ بتا کہ اس کی شکل و صورت کیسی تھی؟ اگر اس کی شکل و صورت بتائے گا تو ہم اسے تلاش کر کے لے کر آئیں گے. کہا بچوں، میں نابینا ہوں، میں نے کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں ہے. اس کی شکل و صورت کیا تھی میں کیا جانوں، بس اس کی آوازیں، اس کی صدائیں میرے کان میں آتی ہیں، لیکن وہ مجھ سے ناراض ہو گیا. کہا اچھا یہ بتا کہ وہ جب تیرے پاس بیٹھتا تھا تو وہ کہتا کیا تھا، اس کے زبان پر ذکر کیا ہوتا تھا؟ کہ وہ اکثر جب میرے پاس بیٹھتا تھا تو ایک جملہ مجھے یاد ہے جو وہ کہا کرتا تھا. وہ میرے پاس بیٹھ کر کہا کرتا تھا، مسکین جالس مسکینا وغریب جالس غریبا. ایک مسکین کے ساتھ دوسرا مسکین بیٹھا ہے، ایک پردیسی کے ساتھ دوسرا پردیسی بیٹھا ہے. جیسے یہ جملے حسنین کریمین نے سنے سمجھ گئے. فرمایا یا شیخ ہوا ابونا علی بن ابی طالب، اے شیخ وہ ہمارے بابا علی مرتضیٰ وسیع مصطفیٰ تھے. کہ اچھا وہ تمہارے بابا ہیں، پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کیوں 3 دن گزر گئے وہ میرے پاس نہیں آئے؟ مجھے ان کے پاس لے کر جاؤ، میں ان سے معافی مانگوں گا. کہا ہمارے بابا اس دنیا میں باقی نہیں. انہیں کسی ملعون نے ضربت ماری اور اس زہر کی وجہ سے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کہ اچھا پھر مجھے یہ بتاؤ کہ ان کی قبر کہاں پر؟ میں ان کی قبر پر جانا چاہتا ہوں. حسنین کریمین اس نابینا کو لے کر مولا متقیان کی قبر پر لے کر آئے، اور سنیں گے روایت کیا کہتی ہے. یہ نابینا زائر جب قبر امیر المومنین کی زیارت کرتا ہے تو اتنا رویا، اتنا گریا کیا کہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا. اور جب اس کے ہاتھ کو پکڑا گیا تو اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو چکے تھے، اس کی روح قفس انزری سے پرواز کر چکی تھی، مر چکا تھا. یہ پہلا زائر ہے کہ جو مولا علی کا زائر ہے. جیسے ہی زیارت کی مولا علی کے عشق کے اندر ایسا مبتلا تھا کہ برداشت نہ کر سکا.
اور اپنی جان مولا علی پر قربان کر دی. میں قربان ہو جاؤں مولا علی کے اوپر. کیسی زندگی گزاری. آپ ہی نے تو یہ بتایا تھا زندگی ایسی گزارو کہ لوگ زندگی میں تم سے ملاقات کرنا چاہیں, تمہارے مرنے کے بعد تمہاری زیارت کے مشتاق ہو جائیں. بس میرے مولا نے جیسا کہا تھا ویسی زندگی گزاری. لیکن یا امیر المومنین, میں آپ کی خدمت میں ایک اور زائر کا واقعہ بھی پیش کرتا ہوں. وہ بھی نابینا زائر ہے اور اس کا نام جابر بن عبداللہ انصاری ہے. مدینہ میں جب یہ خبر پھیلی تھی نواز رسول کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا. یہ مدینہ سے کوفہ سے کربلا پہنچے اور جیسے ہی کربلا کی سرزمین میں داخل ہوئے عطیہ کوفی موجود تھے. کہا اے عطیہ جیسے قبر حسین آ جائے مجھے بتا دینا. اور جیسے ہی قبر حسین آئی جابر بن عبداللہ انصاری نے اپنے آپ کو قبر حسین پر ڈال دیا اور روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اے حبیب, اے میرے دوست, تم کہاں چلے گئے اور میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتے. اور یہ کہتے جاتے تھے, روتے جاتے تھے اور روتے روتے جو بے ہوش ہو گئے. عطیہ کوفی نے پانی کا چھڑکاؤ کیا. سنیں گے کیا کہا جابر نے. جیسے ہی آواز بلند ہوئی, جیسے ہی آنکھیں کھولی, 3 مرتبہ کہا یا حسین یا حسین یا حسین. اور یہ کہنے کے بعد پھر بے ہوش ہو گئے. میں جابر ابن عبداللہ انصاری سوال کروں گا, اے جابر آپ نے تو کربلا میں مولا حسین کو کٹتا ہوا نہیں دیکھا, پھر آپ ایسے گریہ کیوں کرتے ہیں؟ تو شاید جابر کی آواز آئے گی, صحیح ہے میں نے حسین کی شہادت کو نہیں دیکھا لیکن حسین کے فضائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. یہ وہی حسین ہے کہ جس کو نبی اپنے کاندھے پر بٹھایا کرتے تھے, جس کے لیے نبی اپنے ممبر کو چھوڑ دیا کرتے تھے, جس کے لیے نبی اپنے سجدے کو طول دیا کرتے تھے. ارے حسین, اسی حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا اس کربلا کے دش میں شہید کر دیا گیا. تو مجھے کہنے دیجئے اے جابر, آپ نے صرف فضائل علی کو دیکھا تھا تو آپ برداشت نہ کر سکے. وہ بہن زینب جس نے فضائل علی کو بھی دیکھا تھا اور شہادت حسین کو بھی دیکھا تھا, فضائل حسین کو بھی دیکھا, شہادت حسین کو بھی دیکھا, وہ کیسے برداشت کر رہی ہوگی, کیسے خون کے آنسو نہیں روتی ہوگی. کربلا سے کوفہ سے شام علی کی بیٹی اپنے بھائی حسین کو یاد کرتے کرتے روتی رہی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پالنے والے ہمارے اس قلی سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان آنکھوں سے جو آنسو بہیں انہیں رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما. ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, تمام پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو بحق مولا مشکل کشا دور فرما. پروردگارہ اگر یہ مشکلات ہمارے لیے امتحان اور آزمائش بن کر آئی ہیں تو اس پر صبر و شکر کرنے کی توفیق نصیب فرما. بے اولاد مومنین کو حسنین کریمین کا واسطہ اولاد کریمہ اور اولاد صالح اور نرینہ نصیب فرما. پالنے والے صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما. بے روزگار مومنین کو برسر روزگار فرما. جو صاحب روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت و وسعت و کثرت نصیب فرما. کربلا معلی کی زیارت ہم سو ہر بار اور سال میں کئی بار نصیب فرما. پروردگارہ یہ جو کرونا وائرس پوری عالم بشریت میں پھیل چکا ہے اسے بحق محمد و آل محمد عالم بشریت سے دور فرما. تمام مریضوں کو اور بیماروں کو شفا کامل اور عاجلہ نصیب فرما. پروردگارہ موت کے وقت اور قبر کی پہلی رات مولا مشکل کشا کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما. پروردگارہ تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت اور ہادی امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے ان تمام مومنین کے مرحومین کے لیے کہ جنہوں نے اپنے مرحومین کے نام کمنٹس کے اندر لکھے ہیں, اور مرحوم لیاقت علی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین اور کل مومن و مومنات کے لیے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه